اس کا مطلب ہے، معنی ہے ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ ہماری تمام اطاعت اور تمام امور کے اندر جو مدد ہے وہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ سے ہے۔ ہم اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور انسان کو خدائے ذوالجلال کی بارگاہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم در بدر پھرتے ہیں، کبھی اسی کا دروازہ کھٹکھٹا، کبھی اسی کا دروازہ کھٹکھٹا، ہم کسی اور سے مدد کے طلبگار بن چکے ہیں۔ اس دور کے اندر کوئی بتوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، ھذا القیاس کسی نہ کسی دوسرے کو پوجا جاتا تھا۔ لیکن ہم الحمدللہ اس آیہ مقدسہ کا جو مقصد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خدائے ذوالجلال کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، دیکھیے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے بعد مدد طلب کی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ایک ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پہلے خدا کی مدد طلب کی جاتی، جب خدا کی مدد مل جاتی پھر انسان عبادت کرتا۔ اصول تو یہی ہے نا کہ پہلے خدا کی مدد طلب کی، ایسے ہونا چاہیے تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، پہلے خدا کی مدد طلب کرتے پھر خدا کی عبادت کرتے۔ لیکن یہاں بات بڑی قابل غور ہے کہ جب انسان پہلے عبادت کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے، عبادت سے پہلے دعا تو نہیں کرتا، پہلے عبادت کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ پہلے تم عبادت کر لو، پھر خدا کی بارگاہ سے مدد طلب کر لینا، پھر خدا سے دعا کرنا۔ اور جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی، اے مریم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر، واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حالانکہ ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے رکوع کیا جاتا ہے پھر سجدہ کیا، لیکن خدائے ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے؟ واسجدی، اے مریم سجدہ کر، اور پھر فرمایا وارکعوا، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی پہلے سجدے کا ذکر کیا گیا۔ یعنی یہ خدائے ذوالجلال کا ایک انداز ہے۔ تو بہرحال جب انسان پہلے خدا سے مدد طلب کرتا ہے، پھر خدا سے یعنی عبادت کے بعد پھر وہ خدا سے دعا کرتا ہے، اللہ میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، میں اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ جب تم نے کسی کی مدد کرنی ہے تو نیکی کے کام کے اندر مدد کرو۔ لیکن آج ہمارا اصول غلط ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے کو برائی کے اوپر مدد طلب کرتے ہیں۔ کوئی لڑ رہا ہو تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے ہم ظلم کرنے والے کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد نہیں کرتے جس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ نیکی کے کاموں کے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، برائی کے کاموں میں مدد نہیں۔ آج ہم بھائی بھائی کو لڑا رہے ہیں، آپس میں لڑائیں، گھروں میں فتنے فتور پھیلا رہے ہیں، ہم کون سے مسلمان؟ قرآن تو کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ لیکن آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہم جب خدا کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب خدا کی مدد
خدا سے ہی مدد طلب کرنی ہے تو پھر خدا کے کہنے پہ چلنا ہوگا، جو خدا کہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے کیا کہا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں مدد نہیں کسی کی کرنی۔ جب بھی تمہیں مدد کرنے کی ضرورت پڑے یا تم سے کوئی مدد طلب کرے، پہلے دیکھو، عقل دی ہے اللہ نے، شعور دیا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے، پہلے پرکھو، دیکھو یہ کس چیز پہ مدد ہم سے طلب کر رہا ہے۔ کیا برائی کے کاموں میں مدد طلب کر رہا ہے؟ مثلاً کوئی کہتا مجھے قرآن پکڑاؤ، یہ تم ایک اچھا کام ہے۔ کوئی کہتا مجھے شراب کی یہ بوتل پکڑاؤ، یہ برا کام ہے۔ اب اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ اس کو شراب کی بوتل پکڑانی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے قرآن مجھے پکڑانا، میں نے قرآن پڑھنا ہے، اب یہ اچھا کام ہے۔ اس طرح گھر کے اندر کوئی ایسا کام ہوتا ہے اچھائی کا، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جب کوئی برائی یعنی ڈھول ڈھام ناچ بنگڑا، یہ برائی کا کام ہو رہا ہے نا، اب یہ کوئی کہے کہ یار میرے ساتھ آؤ تم بھی ذرا کو تھوڑا سا ڈانس کر لو، یہ برائی کا کام ہے، اب اس کے ساتھ مدد نہیں کرنی، بلکہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اسے سمجھاؤ نہیں باز آتا، آپ نہیں قوت اور طاقت رکھتے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں، کوئی مجلس ہو قرآن کی یا مجلس ہو حدیث کی، آؤ یار ذرا وہاں ایک مجلس ہے قرآن کی، وہاں جا کے قرآن تو سنائیں، وہ نہیں بھائی جا تو خود ہی سنا، یار یہاں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ بنگڑا ہو رہا ہے، آؤ ذرا چلے نا وہاں ڈرامہ دیکھ کے آئے، تو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج مساجد کے اندر قلیل تعداد ہے، اور سٹیج ڈراموں میں اور ابھی ناچ بنگڑا ہو تو کثرت تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ڈول کی تھام ہو ہمارے قرب کے اندر، پورا محلہ رات کو اٹھ کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور رات ساری رات اس ڈول کے پاس گزار دیتا ہے۔ لیکن ایک رات قرآن کی دعوت دی جائے تو ہم میں کوئی بھی تیار نہیں ہے، ہم چارپائی پہ لیٹے رہتے ہیں، ہم وہاں سے اٹھتے نہیں چارپائی سے، یار قرآن کی آواز آ رہی، آج چلے مسجد میں چلتے ہیں قرآن سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم برائی کے کاموں میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر بتائیے کیا غربت ختم ہو سکتی ہے؟ بتائیے کیا پھر یہ حالات بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو دیکھنا حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، مالک دو جہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جو ہم نماز یا نماز کے باہر کہتے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔